اهدنا الصراط المستقيم. وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لم يكن الذين كفروا نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے منفکین باز آنے والے حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے واضح دلیل. رسول من اللہ عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے یتلو صحفا مطہرہ جو پڑھے ان پر پاکیزہ صحیفے فیہا کتب قیمہ ان میں لکھے ہوئے ہیں مضبوط احکامات. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ اور جدائی نہ ڈالی ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے مگر اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ اور وہ حکم نہ دیے گئے تھے سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں اللہ کی مخلصین لہ الدین خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے عبادت. حنفاء یکسو ہونے والے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز کو وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ کو وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی مضبوط دین ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ البینہ کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں سورۃ القدر میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا. سورۃ البینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو دنیا میں اور بالخصوص عرب میں جو لوگ بستے تھے ان کے عقائد و نظریات کی اور ان کی جہالت کی زیادتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل کتاب جو تھے جن کو یہود و نصارہ کہتے ہیں اور اسی طرح مشرکین یہ اپنی عقائد کی غلطیوں میں اس قدر آگے جا چکے تھے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ کی کتاب کے بغیر ان کا وہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے لیے بارش اگر نہ ہو تو پھر بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب طویل عرصہ تک بارش نہ ہو، زمین بنجر ہو جائے، پھر بہت زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی بہت ہی بارش سے پھر زمین کی وہ خشکی ختم نہیں ہوتی۔ یہی حالت تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ فترت گزرا، جو کئی صدیوں پر محیط تھا، کم و بیش 600 سال کا عرصہ۔ اتنے لمبے عرصے میں جب دنیا میں نبوت کی تعلیمات ختم ہوتی گئیں اور ان کی جگہ پہ جہالت اور ان کی جگہ پہ کفر و شرک نے اختیار کر لی، تو ظاہر بات ہے پھر اس کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا امت پر، اور اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے وہ مشرکین کا شرک اس کی نشاندہی فرمائی۔ اسی طرح اہل کتاب کی جو اپنے آپ کو صاحب کتاب بھی کہتے تھے اور اپنے آپ کو عالم بھی سمجھتے تھے، لیکن ان کی جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جیسے اندھیرا ہو، ہم کمرے میں آئیں اور کچھ نظر نہ آئے تو لائٹ آن ہو، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کہاں بیٹھا ہے، ستون کہاں پہ ہے اور کوئی چیزیں کہاں پڑی ہے۔ یہی حالت تھی وہاں پر بھی کہ کچھ ان میں صاحب علم تھے اور وہ بھی جہالت کے قریبی تھے، اور کچھ تو بالکل نیرے جاہل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو شمع جلائی، اس سے ہر ایک کی غلطیاں واضح ہو گئیں۔ مشرکین کا شرک واضح ہو گیا، اور متکبرین کا تکبر واضح ہو گیا، کافروں کا کفر واضح ہو گیا، اور دیگر جرائم بھی سامنے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ جو کافر ہیں چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، منفکین، یہ باز آنے والے نہ تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ البینہ واضح دلیل، واضح دلیل کی آگے وضاحت ہے، رسول من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ التنوین للتعظیم، عظمت والا رسول، شان والا رسول۔ یتلو صحفا مطہرہ، جو ان پر پڑھے پاکیزہ صحیفے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ النساء میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان رسول ان میں مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب آپ ان کے حالات پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کے اندر گویا کہ بند کر دیا کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، عقائد کے طور پر، اخلاق کے طور پر، اسی طرح عبادات کے طور طریقے اور ڈھنگ جو تھے ان کے طور پر۔ عقائد میں خاص کر مشرکین عرب اتنے کمزور اور اتنے جاہل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پتہ نہیں کتنے معبود بنا رکھے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، وہ یہ کہتے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنا لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ ہی سارے کام کرے۔ اسی طرح انہوں نے جناب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دے دیا، اور اعمال کے حساب سے کہ عبادت کرتے کرتے جہاں بھی انہیں کوئی پتھر ملتا اور اس کے اندر جناب وہ کہتے کہ فلاں کی
روح سرایت کر گئی ہے اور اس کو معبود بنا کے اپنا وسیلہ بنا کے اللہ کے سامنے عبادت کرنا شروع کر دیتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہتے اللہ فرماتے ان کی عبادت کرتے جو نہ نفع دے سکتے اور نہ نقصان دے سکتے، اور کہتے یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، بس انہی کی پوجا میں لگ جاتے، انہی کی عبادت میں لگ جاتے. سفر میں جاتے کبھی آٹے اور ستو کے بت بنا کر لے جاتے اور ان کی عبادت کرتے رہتے اور ان کو معبود، یعنی اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کے جو طریقے تھے وہ اتنے ان کے گھٹیا اور اتنے گرے ہوئے کہ جناب کبھی کسی پتھر کے اندر کہتے کہ یہاں پہ یہ ہمارا وسیلہ بن گیا، کبھی کسی جناب لکڑی کے اندر یہ ہمارا وسیلہ بن گیا اور اس کے متعلق نظریہ رکھ لیتے. اسی طرح انبیاء کی مورتیاں بنا کر جناب وہ رکھی ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام تک کا بت بنایا ہوا ہے جو اللہ کی توحید کا درس دینے والا تھا. تو یہ ان کے حالات تھے اور ان کی اخلاقی طور پر وہ اتنے گرے ہوئے کہ جناب ظلم و ستم اور قتل و غارت اور معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں تو تھیں، اپنی سوتیلی ماں تک سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھے. اگر باپ فوت ہو جاتا تو سوتیلی ماں تک کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تم ان سے نکاح نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ تو حد درجے کی بھی حیائی اور حد درجے کی گھٹیا بات ہے اور بہت برا راستہ ہے. تو حالات ان کے یہاں تک پہنچے ہوئے تھے اور اتنے اخلاقی طور پر گرے ہوئے. شراب پینا اور جناب گناہوں پہ فخر کرنا. ایک آدمی جناب جیسے اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، فخر سے بتاتا ہے، ایسے ہی بدکاری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کو بھی فخر کے ساتھ بتاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. یعنی گناہ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا جانا اور جناب اس پر فخر کرنا کہ یہ جناب، اور باقاعدہ جا کے دعویٰ کرنا کہ جناب یہ بیٹا میرا ہے. تو تیرا کیسے؟ جی میں نے بدکاری کی ہے اس لیے میرا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولد للفراش، فرمایا کہ بیٹا اس کا ہے جس کے گھر پیدا ہوا ہے، اور اگر کوئی کسی کے گھر دعویٰ کرے کہ جناب میرا بیٹا ہے اس کو پتھر مارے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی، رجم کیا جائے گا. تو یہ ان کی حالت بنی ہوئی تھی. رہے اہل کتاب جو ابتدان تو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جناب ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہم مطلب مبلغ ہیں اور آخری نبی آئیں گے اور ہم ان کی بات مانیں گے اور ہم ان کی اطاعت کریں گے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنیں گے. لیکن حالت کیا تھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے بھی اپنے آپ کو رب بنایا ہوا تھا. رب کا کیا مطلب؟ کا حلال اور حرام کا پورا اختیار گویا کہ اپنی پاس ہی انہوں نے رکھا ہوا تھا. جو چاہتے حلال کر دیتے اور جو چاہتے حرام کر دیتے. گویا کہ اپنے آپ کو انہوں نے نعوذ باللہ شریعت کا جو چاہتے وہ سمجھا ہوا تھا. اور آپ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بیان کیا تو کیا فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے کتاب کو اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. ہلاکت ان کے لیے جو وہ کمائی کرتے اور ہلاکت اس پر جو وہ لکھتے تھے. تو یہ ان کی پڑھے لکھوں کی یہ حالت بنی ہوئی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ایسے جانتے اللہ کے نبی کو جیسے بندہ اپنے سکے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن نہیں مان رہے، ضد کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ اپنا ایک مقام جو بن چکا تھا، لوگ ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور جو وہ کہتے وہ حرام کہتے تو حرام، اس پہ جناب یقین رکھنے والے تھے. اب وہ کیسے جناب وہ سارے اپنی چیزیں چھوڑتے؟ تو ضد میں آ کر انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے رب بنایا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی چیز کو حلال کر دیتے تو حلال
کسی کو حرام کر دیتے تو حرام یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ. اور انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو یہی گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب بنایا ہوا تھا. اور سورۃ التوبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. فرمایا تھوڑے نہیں کثیر، بہت سارے. فرمایا ایسے علماء اور ایسے جناب راہب اور پیر جناب لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے. تو یہ صاحب علم اہل کتاب ان کی حالت یہ تھی. جو چاہتے کتاب اللہ میں تحریف کرتے، جو چاہتے کتاب اللہ میں تبدیلی کرتے اور اپنی خواہشات کی باتیں اس میں ڈالتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جو تم نے باتیں اللہ کی چھپائیں، اب وہ نبی بیان کرے گا. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تورات کے اندر اللہ کی کتاب تھی، وہ اس کے اندر شرک کہاں لکھا ہوا؟ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے اندر یہ بات ہم نے لکھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن انہوں نے چھپایا اس بات کو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو چھپایا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ بھی تورات و انجیل میں ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، لیکن انہوں نے اس پہ پردے ڈالے اور چھپائے. تو اہل علم کی حالت یہ تھی. جاہلوں کی حالت تو میں نے پہلے عرض کی، جاہل تو ویسے جاہل تھے اور جہالت کی حد کراس کیے ہوئے تھے، اور یہ اہل علم تھے یہ بھی ان سے کم نہ تھے. بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، یہ ان کی حالت بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس حالت میں مبعوث فرمایا کہ جب صاحب علم بھی جاہلوں کی طرح کام کر رہے تھے، جاہل تو سرے سے تھے ہی جاہل. اللہ فرماتے ہیں جب یہ حالت بن گئی، دنیا بگڑ چکی تھی، تب ان کی رہنمائی کے لیے ایک رسول کی ضرورت تھی، ایک رہبر کی ضرورت تھی، ایک اللہ کی کتاب کی ضرورت تھی. وہ رسول، وہ رہبر اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے وہ ضرورت پوری فرمائی. فرماتے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. نہیں ہیں جدا ہونے والے، منفکین جدا ہونے، پہچان نہیں ہونے والی تھی ان کی، باز آنے والے نہیں تھے، تعارف ہی نہیں تھا ان کا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو یہ آپس میں جدا ہونے والے نہیں تھے، یعنی بے ایمانیوں میں سب برابر تھے، چاہے کوئی صاحب علم تھے چاہے کوئی جاہل تھے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں. یہ باز آنے والے نہ تھے. حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے. ایک آدمی بازار کے اندر گوشت بیچ رہا ہو کہ کسی حرام جانور کا، دوسرا آدمی ساتھ ہی بیچ رہا ہو، اس میں حلال حرام مکس کر کے بیچ رہا ہو، ایک جانور حلال کا ذبح کیا ہو ایک حرام، دونوں مکس کر کے. تو تیسرا اگر بندہ کہے چلو یار یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، تو کام تو نہیں بنے گا نا. تیسرا حلال بھی واضح رکھے اور بتائے کہ یہ جناب دونوں ٹھیک نہیں ہیں. تو وہاں پہ یہی حالت تھی، کوئی نرے حرام تھے کوئی مکس حرام تھے. تو فرمایا کہ یہاں پہ سمجھانے کے لیے واضح دلیل کی ضرورت تھی، اور وہ واضح دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. رسول من اللہ، وہ واضح دلیل کون سی؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ایسے حالات میں بیان کرنا اور سیدھی بات کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ جناب مشرکین ویسے مخالف ہوئے اور وہ کہتے ان ھذا لشیء یراد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور ارادے ہیں جی، یہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، اور پتہ نہیں وہ کیا سے کیا سمجھتے آپ کو. اور اہل کتاب ویسے مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ جناب طرح طرح کے اعتراضات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے. اور اللہ حالانکہ دعوت بھی دی قرآن، یا اہل الکتاب
تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اے اہل کتاب آ جاؤ، یہ لا الہ الا اللہ تو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ لیکن ضد اتنی کہ جناب مشرکین نے پوچھا یہودیوں سے کہ دیکھو ہم بت پرستی کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارا مذہب بھی الگ ہے، لیکن تم ہمیں بتاؤ کہ ہم بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے؟ تو وہ جانتے ہوئے کہ بت پرستی حرام ہے، اور وہ یہاں تک بھی کہ خود بت پرستی کے قائل بھی نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں مشرکین سے کہہ دیا کہ تم بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو، نعوذ باللہ من ذلک۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اللہ فرماتے دیکھو کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے یہ زیادہ ٹھیک ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی ضد یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو اس لیے فرمایا یہاں پہ رسول اللہ کی ضرورت تھی، رسول من اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرا، جو پڑھے پاکیزہ صحیفے، صحف صحیفے، یہ جو صورت ہے نا اس کا معنی بھی صحیفہ ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ احکامات لکھے ہوئے ہیں اس کو صورت کہیں یا صحیفہ کہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ صورتیں اور اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام لے کر آئے، قرآن پاک لے کر آئے، اور اس کے اندر کیا ہے، فیہا کتب قیمہ، ان کے اندر کتابیں ہیں، یعنی لکھی ہوئی باتیں ہیں، قیمہ جو بڑی سیدھی سیدھی اور مضبوط باتیں ہیں، کتاب اللہ کے اندر سیدھی سچی باتیں اور سیدھی سیدھی باتیں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں، یہاں پر کوئی گول مول بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین نے کہا یہ ہمارے سفارشی ہیں، قرآن نے سیدھی بات کی، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ نے تو کوئی نہیں بنایا، تم نے کہتے کہ یہ فلاں فلاں ہیں، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو، واضح سیدھی بات کی، فیہا کتب قیمہ۔ اور اہل کتاب سے کہا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب، یہ اہل کتاب نام رکھنے سے تم کسی کام کے نہیں ہو جب تک ان پر عمل نہ کرو، تورات و انجیل پر۔ اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، قرآن نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا۔ تو یہ واضح طور پر یہ کھل کر اتنی بات کرنے والے وہ اللہ کا کلام ہی ہے، اللہ کی کتاب ہی ہے، فیہا کتب قیمہ، فرمایا واضح صحیفے آئے جن میں مضبوط اور پختہ باتیں اور سیدھی سیدھی باتیں، اور کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی، بلکہ سیدھی سیدھی بات اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی سمجھائی، اہل کتاب کو بھی سمجھائی۔ اچھا، اب مشرکین اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ فرماتے سارا پتہ تھا، واضح دلائل آ گئے، اور دلائل آ جانے کے بعد حسد اور ضد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے آنے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ کہیں اگر آپس میں کسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی تو یہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہم تو تیرے آخری نبی پر ایمان لانے والے ہیں نا، ہم تو ایمان لائیں گے، یا اللہ ہماری مدد فرما، پہلے یوں دعائیں مانگتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ نبی آ گیا جس کے لیے پہلے دعائیں مانگتے تھے، کفروا بھی، انکار کر دیا اس نبی کے ساتھ، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ فرمایا کہ یہ سمجھنے کے باوجود، اختلاف انہوں نے ڈالا دلائل کے باوجود، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ نہیں ڈالا اہل کتاب نے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، واضح دلیل آ جانے کے بعد ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں بغیم بینہم، آپس کی بغاوت اور ضد کی وجہ سے ڈالا، اپنا مقام چھوڑنا کوئی آسان کام تھا؟
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرماؤ کائنات والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ بندی سے اجتناب کرو، اس میں نہ پڑو۔ اور یہ بات ہے ہی ایسی، جب بندہ کتاب اللہ سے دور ہوگا پھر فرقوں میں بٹے گا، اور اتفاق اور اتحاد کی صورت اس وقت بھی اور آج بھی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو، اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، والمیزان، اور اس کو اللہ نے میزان بنایا، ترازو بنایا۔ جیسے ترازو پہ نا، اب میرے پاس شاپر میں جو سودا ہے، سامان ہے، وہ آدھا کلو ہے یا 3 پاؤ ہے یا پورا کلو ہے، ترازو پہ جائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اب میرا عقیدہ نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کتاب اللہ پہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ رہی بات کتاب اللہ کو چھوڑ کر ہر کوئی بندہ جناب اپنی اپنی باتیں مارتا رہے گا تو پھر ظاہر بات ہے فرقہ بندی ہوگی نا۔ اس لیے فرمایا کتاب اللہ کو اللہ نے میزان بنایا۔ تو انہوں نے اختلاف ڈالا، من بعد ما جاءتهم البینہ، واضح دلیل، البینہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن پاک، واضح دلیل آ گئی، پھر انہوں نے اختلاف ڈالا۔ جو بندہ بھی کتاب اللہ سے ہٹے گا ظاہر بات ہے اختلاف میں پڑے گا۔ آگے جی، وما امروا، یہ جو مشرکین کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور اسی طرح جناب یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، تورات و انجیل کو مانتے، تورات کو ماننے والے ہوں، کیا تورات میں یہ حکم تھا کہ شرک کرو؟ نہیں۔ کیا انجیل میں یہ حکم تھا کہ شرک کرو؟ نہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی کہ شرک کرو؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حکم تو پہلی کتابوں میں بھی یہی تھا کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ وما امروا، اور انہیں اور حکم نہیں دیا گیا تھا الا مگر یہی حکم دیا گیا تھا لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرو اس کی عبادت، مخلص عبادت کیا کرنی؟ خالص اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا مثال دے کر قرآن پاک میں کہ تمہارے لیے مویشیوں میں، جانوروں میں عبرت ہے، نسقیکم مما فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ ہم نے نکالا، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ یہ دو چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا، گوبر کا اور خون کا، ان کے بیچ سے خالص دودھ نکالا۔ گوبر کیا ہے؟ پلیت بھی ہے، بدبودار بھی ہے، وہ خون کیا ہے؟ بدبودار نہیں لیکن پلیت وہ بھی ہے، ان دونوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عبادت کرنے کے لیے تم آئے گا نا تو دھیان کرنا، یہاں بھی دو پلیتیاں ساتھ ہی پھر رہی ہیں، جیسے گوبر اور خون دودھ کے قریب قریب ہی ہے نا، لیکن بالکل اس میں ملاوٹ ذرا بھی نہیں ہو۔ اور اگر اللہ نہ کرے آپ کے سامنے 1 کلو دودھ پڑا ہو لیکن اس کے اندر 2 قطرے خون کے پڑے ہوں، پیے گا کوئی بندہ؟ سرخی دیکھ کر بندہ فوراً دور کرے گا۔ اسی طرح اللہ نہ کرے اس کے اندر گوبر کی بدبو تھوڑی سی آ جائے، اتنا گوبر گر جائے، کوئی پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ بالکل ہے ساتھ ساتھ، لیکن ایک قطرہ بھی اگر مل جائے نا تو سارا کام کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دھیان کرنا، تو عبادت کے لیے آئے گا تو یہاں بھی دائیں بائیں 2 پلیتیاں پھر رہی ہیں، ایک شرک ایک ریاکاری۔ شرک بالکل گوبر کی طرح ہے، پلیت بھی ہے اور بدبودار بھی ہے، اور ریاکاری یہ خون کی طرح ہے، پلیت ہے لیکن بدبودار نہیں، بظاہر لگتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا، جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے سفید رنگ کا بغیر بدبو والا صاف ستھرا دودھ تیرے اللہ نے نکالا ہے نا، ایسی شرک اور ریا کے درمیان سے لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو بھی خالص میری عبادت کر کے دکھا دے۔ نواز صاحب بار پائی میں کوئی نماز نہ ٹائم ختم ہو گیا نماز نہیں پڑھنی، حنفاء، اور عبادت جو کرنی ہے تو کیسے کرنی؟ یکسو ہونے والے، ہر طرف سے کٹ کر، ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، آگے عبادت تو خالص اللہ کی کرنی کیا، اس کے ڈھنگ کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں؟ فرمایا وہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی مضبوط دین ہے۔ وہ مضبوط حکم اللہ کے آئے ہیں، یہی مضبوط دین ہے۔
جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں ہے کہ انہوں نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ کہ مختلف رب بہتر ہے یا ایک اللہ رب بہتر ہے؟ اور وہاں آگے چل کے انہوں نے فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم، حکم اللہ کا چلتا ہے اور اسی ہی کی عبادت کرو، یہی مضبوط دین ہے۔ اور یہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ وذالک دین القیمہ، فرمایا کہ اللہ کی خالص سے بات بنیاد کیا ہے کہ شرک نہ ہو، اس عبادت کے اندر ملاوٹ نہ ہو، پھر آگے اس میں نماز ہے، پھر آگے اس میں زکوٰۃ ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، بدنی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہ ہو، یعنی رکوع سجدہ بھی نہ ہو، اسی طرح ہاتھ پھیلانا بھی نہ ہو، اسی طرح زبان کے ساتھ پکار کرنا بھی نہ ہو، اور مالی عبادت بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز نہ دی جائے، نظر اللہ، نظر حسین، نیاز حسین نہ اللہ کے نام پر، فرمایا کہ مالی عبادت ہے نا، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نہ دی، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کی عبادت کی جائے، اور وذالک دین القیمہ، یہی کیا ہے؟ مضبوط دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک دین مضبوط پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، فرمایا مشرکین کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے منفکین جدا ہونے والے یا باز آنے والے نہیں ہیں، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے، رسول من اللہ، رسول عظیم الشان اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھے پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جدائی نہ ڈالی اہل کتاب نے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر واضح دلائل کے آ جانے کے بعد، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور وہ حکم اور کچھ نہیں دیے گئے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے لیے عبادت کرنے والے، حنفاء، یکسو ہونے والے، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی مضبوط دین ہے۔